جتنا آپ ٹریول کرتے ہیں نا تو اس کے بعد اللہ کی قدرت کے نظارے اتنے دیکھنے کو ملتے ہیں، طرح طرح کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، طرح طرح کے کلچرز دیکھنے کو ملتے ہیں، رہن سہن مختلف، بولیاں مختلف، اور پھر ملکوں کی کیفیت مختلف، دنیا کے نظارے مختلف، کہیں برف پوش پہاڑ ہیں تو کہیں ریگستان ہیں، ایک ہی دنیا ہے جس میں جناب ایک ہی وقت میں سردی بھی پڑ رہی ہے تو گرمی بھی پڑ رہی ہے، برف بھی پڑ رہی ہے تو جناب آتش فشاں بھی پھٹ رہے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کے ایسے ایسے نظارے ہیں۔ اور پھر جب خاص طور پہ آپ جہاز میں ٹریول کرتے ہیں اور بادلوں سے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر انسان کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرا رب کتنا کیسا یوں سے بھی قدرت والا ہے، جس نے انسان کو یہ طاقت دی کہ ہم ایک چھوٹا سا پتھر پھینکے تو وہ نیچے آ جاتا ہے، اور یہ لاکھوں ٹن وزنی جہاز جو اڑ کر چلا جاتا ہے، اور 16 گھنٹے کی فلائٹ نان اسٹاپ جاری ہے اور لوگ اس میں آرام بھی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور ٹریول ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب تو گلیکسیز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے تو چلیں اس دنیا کے رنگوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، مگر اب جب دنیا میں جب اور سائنس نے ترقی کی اور ہمیں گلیکسیز کے بارے میں بتایا تو پتہ چلا کہ پوری کائنات میں ہم تو ایک نقطے کے برابر ہیں، یعنی ہماری دنیا جو ہے، ہماری زمین جو ہے وہ تو ایک نقطہ ہے، باقی تو اتنی بڑی کائنات ہے۔ تو اس رب کائنات کا مالک، تو اس سے کیوں نہ پیار بڑھے اگر جتنا غور کرتے نا۔ اچھا، یہ غور کرنے کا حکم ہمیں قرآن میں بھی دیا گیا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی جو قدرت کے شاہکار ہیں ان پر غور کیا جائے۔ میں دو باتیں اس میں مختصراً عرض کروں گا، مزید اللہ پاک کی محبت دل میں بڑھے گی۔ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ شطرنج کا جو ہوتا ہے نا، جس پہ شطرنج کھیلی جاتی ہے، وہ 1 مربع فیٹ ہے، 1 اسکوائر فیٹ کی جو شطرنج ہے، میں اس پہ بہت غور کرتا ہوں اور میں حیران ہوں کہ کیا کمال کی ہے کہ 64 اس میں کھانے ہیں اور اس میں 1 لاکھ چالوں سے لوگ کھیل سکتے ہیں، یعنی ہر بار نئی چال ہو سکتی ہے۔ اتنی زیادہ اس میں تنوع ہے، اتنی زیادہ اس میں سمجھے کہ ڈائیورسٹی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا شاندار جواب دیا کہ تم ایک شطرنج کے 1 فٹ چوڑائی والے 1 فٹ اسکوائر فٹ پر تم اتنا حیران ہو رہے ہو، میں تو ایک بالشت کے چہرے کے بارے میں غور کرتا ہوں کہ ایک بالشت پہ ہمارا چہرہ آ جاتا ہے۔ میرے رب نے اربوں چہرے بنائے ہیں، ہر چہرہ دوسرے سے مختلف ہے۔ چہرہ تو چھوڑیں، ہر آنکھ دوسرے سے مختلف ہے، ہر ناک دوسرے سے مختلف ہے، ہر آواز دوسرے سے مختلف ہے، ہر انگلی کا پورا ایک دوسرے سے مختلف ہے، فنگر پرنٹ مختلف ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں، آپ اس کو لوگ شاید سمجھ نہیں پا رہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ کبھی زندگی میں آپ کوئی ڈائیگرام بنانا شروع کریں، یعنی کوئی فگر بنائیں اور آپ کہیں میں کتنے فگر بنا سکتا ہوں، آپ شاید کوشش کریں گے تو 50 کے بعد 51 میں ختم ہو جائے گا، آپ کہیں گے سارے تو بن گئے۔ یعنی ایک ہی جیسی چیز کو کتنے انداز میں آپ بنا سکتے ہیں، 50-100 کے بعد ختم ہو جاؤ گے آپ۔ 8 ارب تو اس وقت دنیا میں لوگ ہیں، کسی کی آنکھ کی پتلی بھی ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتی ہے۔ فنگر پرنٹس کا نظام کیوں آیا ہے کہ دنیا میں کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں ہے، کتنے پورے بنائے اور کیسے اربوں لوگوں کے ڈیفرنٹ ہیں، آنکھوں کی پتلی ڈیفرنٹ ہے، ایون وائس کوالٹی۔ آپ فون پہ مجھ سے بات کرتے ہیں، نام نہیں پوچھتے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون ہے، یعنی آپ کے ذہنوں میں لوگوں کی وائس فکس ہے، چہرے الگ ہیں، آوازیں الگ ہیں، انداز الگ ہیں، مسکراہٹیں الگ ہیں۔ آپ سوچیں کہ کیا شان ہے میرے رب کی اور اس کی کیسی اس کی قدرت کے نظارے، یعنی ہم ہر ہیومن بینگ ہی اللہ کی قدرت کا شاندار نظارہ ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں، آپ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اب یہ جو آیتیں ہیں اس میں جس طرح رب نے فرمایا کہ دیکھو یہ کیا ہے قدرت کے نظارے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا ہے، آسمان کو کیسا اونچا کیا ہے اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کیسے بچھائی گئی۔ تو یہ اگر غور کریں، یعنی قدرت کے نظارے ہماری کائنات میں جا بجائیں، اللہ سے محبت تو ویسے ہی بڑھ جاتی ہے، بالکل، کہ رب کی قدرت کے یہ نظارے ہیں۔ تو اچھا، رب سے محبت بڑھے گی تو اس کی نافرمانی نہ کرنے کو جی چاہے گا۔ بڑی خوبصورت بات صوفیاء کرام کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں، 2 طریقے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے، ایک ہے ڈر سے کرنا، نہیں کریں گے تو مار پڑے گی، اور ایک یہ ہے میرا مالک بڑا کریم ہے، اس سے مجھے پیار بڑا ہے، اس کی عبادت کرنے میں جی بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کی نافرمانی میں اس لیے مزہ نہیں آتا کہ ایسے کریم مالک کی میں نافرمانی کروں۔ ڈر سے نافرمانی نہ کرنا اور ہے، اور محبت میں نافرمانی نہ کرنا اور ہے۔ اللہ کرے وہ کیفیت پیدا ہو جائے، جس سے پیار ہو نا، جس سے پیار ہو جائے اس کا دل توڑنے کا جی نہیں چاہتا، تو اللہ کریم سے محبت کا وہ تعلق پیدا ہو جائے کہ میں اس کریم کی بارگاہ میں عبادت سے کیسے منہ موڑ سکتا ہوں۔ تو یہ قدرت کے نظارے، اللہ کی شان کے بارے میں جب بندہ غور کرتا ہے تو اس کی محبت رب سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔